اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے بیٹا؟ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الذب عن المسلم، مسلمان کی طرف سے دفاع کرنا، کہ کوئی بندہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، زبان سے اس پر حملہ آور ہے، تو آپ اس مسلمان کا دفاع کریں اور اس کو کہیں کہ بیٹا بھائی جان ایسے نہیں کرتے، میری بہن، میری ماں، میری خالہ، میری نانی، میری دادی ایسا نہیں کرتے، تو یہ مسلمان کا دفاع ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی جان کا نقصان، مال کا نقصان، عزت کا نقصان، دین کا نقصان، کسی لحاظ سے بھی کوئی بندہ کسی کا نقصان کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے بس میں ہے جس حد تک دفاع، تو ہم مسلمان کا دفاع کریں، خود بھی مسلمان کے جان، مال، عزت، دین کے نقصان پہنچانے سے بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں، ان سے بھی بچائیں۔ یہ ہے ذب کا معنی، دفاع کرنا۔ باب ما جاء فی الذب عن المسلم، مسلمان سے دفاع کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مقدس ہے وہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور بڑے تقوی والے صحابی تھے، بڑے ہی اللہ والے تھے، بہت زیادہ زہد، دنیا سے بے رغبت تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو یہ انصار صحابہ میں سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان کی مواخات کی کہ یہ آپ کا بھائی ہے، ان کو ساتھ لے جاؤ، تو یہ اسے لے گئے ساتھ بھائی کو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے وہ اس مہاجر بھائی کو ایسا بھائی بنا لیتے تھے انصار، جیسے کہ واقعی ماں جایا باپ کی طرف سے حقیقی بھائی ہوتا ہے، یوں گویا کہ اپنی سارے حقوق میں شریک سمجھتے تھے اور عزت، احترام، مقام بڑے بھائی والا دیتے تھے۔ تو یہ ان کو لے گئے گھر، تو وہاں انہوں نے پوچھا اس کی اہلیہ سے، اس وقت تک ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو ابو دردہ کی اہلیہ سے اس صحابی مہاجر نے پوچھا کہ یہ گزر بسر تمہارا کس چیز پر ہے؟ تو اس نے کہا کس چیز پر ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس اللہ کوئی بھیج دیتا ہے، نہیں تو پانی پی کے گزارا کر لیتے ہیں، کھجوریں کھا لیتے ہیں۔ یہ تو ہر وقت نماز، ذکر، سجدے میں لگا رہتا ہے ابو دردہ، اس کماتا تو ہے نہیں، دنیا کا کام تو کرتا نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے سن لیا، تو اس کے بعد کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت ابو دردہ نے اپنے بھائی مہاجر کے سامنے کھانا رکھا اور فرمایا تم کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا آپ؟ اس نے کہا مجھے تو روزہ ہے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ کھاؤ۔ پتا تھا کہ نفلی روزہ ہے، تو انہوں نے زبردستی اس کو کھلایا اپنے ساتھ، ایسے میں نہیں کھاتا، اگر تو نہیں کھائے گا تو میں نہیں کھاتا۔ اس کو روزہ تڑوایا، نفلی کھلایا۔ ٹھیک ہے، رات دن گزر گیا، رات ہوئی، سونے لگے، تو اس کو بستر بنا کے دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ یہاں آرام کریں۔ اس نے کہا آپ؟ کہتے ہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا ادھر بستر پہ میرے ساتھ سو۔ زبردستی پکڑ کے صوفی صاحب کو سلا دیا۔ پھر وہ نہ مانے، یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ بھی اس کو نیند آ جائے میں اٹھ جاؤں، کوشش کریں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اب جب صبح کو تہجد کا وقت ہوا، پھر وہ مہاجر صحابی خود بھی اٹھے، اس سے بھی کہا اب اٹھو، اب اٹھو، اب نماز پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو تھے بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے بڑے علم والے صحابہ میں سے بھی ہیں۔ تو ان کے عجیب عجیب قصے واقعات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی طہارت میں سے کوئی اپنی رحمت کا ذرہ نصیب فرما دے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن ارض اخی ہے، جس نے دفاع کیا اپنے بھائی کی عزت کا، عرض کہتے ہیں عزت کو، عرض نہیں پڑھنا اس کو،
عین کی زبر کے ساتھ عرض ہو تو معنی دنیا کا سامان ہوتا ہے، اور اگر عین کی زیر کے ساتھ عرض ہو تو معنی مسلمان کی عزت ہوتا ہے۔ سمجھتی ہو؟ ہاں، عربی زبان اتنی باریک زبان ہے کہ دیکھو زبر زیر بدلنے سے معنی زمین و آسمان کا فرق کر گیا۔ بر اور معنی ہے، بر اور معنی ہے، بر اور معنی ہے۔ تو عرض کا معنی اور ہے، عرض کا معنی اور ہے۔ ان عرض کہ مسلمان کی عزت، ان عرض اخی ہے۔ تو جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، عزت ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، بس بہن بیٹی ہے، بیوی ہے، ان کے ساتھ کوئی بندہ بدتمیزی نہ کر دے، بے حیائی اور بے حرمتی نہ کر دے، بس یہی عزت ہے۔ حالانکہ عزت جو ہے وہ عزت نفس بھی ہوتی ہے، اور اصل سب سے بڑی عزت دین کی عزت ہے، کہ کسی وجہ سے ایک مسلمان پر کوئی داغ دھبا، کوئی بدنامی، کوئی رسوائی، کسی پر چور ہونے کا، کسی پر جھوٹے ہونے کا دھبا نہ لگ جائے، کسی پر غیبت کرنے والے کا چور ہونے کا دھبا نہ لگ جائے، کسی پر کسی مسلمان پر بہتان باندھنے کا دھبا نہ لگ جائے۔ تو اس طریقے سے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، رد کرتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، تو اللہ اس کے چہرے سے، اس کی ذات سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا، رد کر دے گا قیامت والے دن۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو مسلمان کی عزت، مسلمان کا ناموس، مسلمان کی کیا ہے پاک دامنی، کہ وہ مسلمان بے عیب رہے، وہ وقار والی زندگی ہو، عزت والی زندگی ہو، بے عیب زندگی ہو، اس پر کوئی بندہ انگلی نہ رکھ سکے، اعتراض نہ کر سکے کہ مسلمان جھوٹا ہے، مسلمان خیانت کرتا ہے، مسلمان سودی ہے، مسلمان راشی ہے، مسلمان فلاں ہے، مسلمان فلاں۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی انگ بھی بدنام، داغدار اور عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ کسی مسلمان کی عزت، ناموس، وقار کا یوں محافظ ہوتا ہے، اس کو عیب لگنے سے بچاتا ہے، تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ باب ما جاء فی کراہیت الحجر المسلم، مسلمان کو چھوڑ دینے کے ناپسندیدہ ہونے کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا۔ چھوڑ دینے سے مراد مسلمان کے ساتھ دعا سلام چھوڑ دینا، مسلمان کے ساتھ بول چال چھوڑ دینا، مسلمان کے ساتھ او بھگت، آنا جانا، خوشی غمی چھوڑ دینا۔ ہم نے تو سب کے بھائیوں سے چھوڑا ہوا ہے، صرف ٹکوں کی وجہ سے۔ اور یہاں یہ ہے کہ کوئی مسلمان، للمسلم، مسلمان چاہے وہ مسلمان عربی ہے، اجمی ہے، دور کا ہے، قریب کا ہے، خاندان اور ہے یا وہی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی مسلمان بھائی کو مت چھوڑو، اس کے ساتھ دعا سلام، اس کے ساتھ شادی خوشی میں شرکت، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کے ساتھ غم گساری کرنا، اظہار ہمدردی کرنا، اس کو نہ چھوڑو۔ اس لیے آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ کوئی مسلمان اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے بول چال، حسد، دنیاوی کسی وجہ سے چھوڑتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو منافقت کی موت مرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ تو فرمایا باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا مسلمان کو چھوڑنے کے مکروہ ہونے کے بارے میں، ناپسندیدہ ہونے کے بارے میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا نام خالد ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت میں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی کے مہمان بنے۔ اللہ اکبر۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم، نہیں ہے حلال اور جائز واسطے کسی مسلمان کے، ان یحجر اخاہ، یہ کہ چھوڑ دے اپنے بھائی مسلمان کو، فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ، یلتقیان، کہ وہ ایک دوسرے کو ملاقات کرتے ہیں، فیسد، لیکن وہ آپس میں رکے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو ہیں، آمنے سامنے تو آ جاتے ہیں، لیکن سلام دعا نہیں کرتے،
ہیں اندر اندر سے مینڈک کی طرح پیٹ پھولا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا، وہ کہتا ہے میں بڑا، وہ کہتا ہے یہ پہل کرے، وہ کہتا ہے یہ پہل کرے، وہ کہتا ہے یہ میرے سے معافی مانگے، وہ کہتا ہے وہ میرے سے معافی مانگے۔ تو جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو 3 دن یا اس سے زیادہ بول چال، دعا سلام، آمنا سامنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا بندے کے بارے میں فرمایا فَيَسُدُّ هَذَا، بس رک جاتا ہے یہ، او یسد هَذَا، اور رک جاتا ہے یہ، او وَخَيْرُهُمَا الَّذِي، اور ان دو میں سے اب بہتر وہ ہوگا یبدأ بالسلام، جو سلام میں ابتدا کر دے۔ چل بھائی تو بڑا میں چھوٹا، السلام علیکم ورحمت اللہ، ضد چھوڑ دے، کہہ دے کوئی بات نہیں، تم ہی بڑے ہو، تم ہی اچھے ہو، میں ماڑا ہوں، میں کمزور ہوں، چلو میں ہی پہل کر لیتا ہوں، آگے بس میں۔ تو اخوت اسلامی یاد رکھ لو، اخوت اسلامی یہ اخوت جسمانی سے بڑھ کر کے ہے۔ اخوت اسلامی، اسلامی رشتہ، اسلامی ناطہ، اسلامی دینی تعلق، جیسے ہمارا تمہارا ہے، کس چیز کا تعلق ہے سوائے دین کے؟ دینی ہی تعلق ہے۔ یہ تعلق بڑا قیمتی ہے اور یہ ہر وقت کام آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ دو مسلمان آپس کے اندر ناراض، جب آمنا سامنا ہوتا ہے وہ ادھر کو رک جاتا ہے، وہ ادھر کو رک جاتا ہے، وہ ادھر چہرہ پھیر لیتا ہے، وہ ادھر چہرہ پھیر لیتا ہے۔ یسد ھذا، یسد ھذا معنی لکھا ہے یعرض بوجہہ عنہ، اپنے چہرے کے ساتھ اس سے اعراض کرتا ہے، منہ ادھر کر لیتا ہے دوسری طرف، اور وہ دوسرا دوسری طرف۔ تو اب یہ دونوں یوں آپس میں ناراض ہیں، دلوں میں فرق آیا ہوا ہے، تو دونوں بیچارے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہتر فرمایا وہ ہے جو ابتدا بالسلام کرتا ہے، گویا کہ اس بات پر ابھارا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، برانگیختہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قطع تعلق چھوڑ دے، یہ ناراضگی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک بندہ ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے اور دوسرا کوئی جواب نہیں دیتا، اس کی جی کا جواب، اس کے سلام کا جواب، اس کی عاجزی کا جواب، اس کی پہل کا جواب نہیں دیتا، نہ دے بھی، تو نے اس کے لیے تھوڑی کیا بیٹا، تو نے تو اللہ کے لیے کیا ہے نا۔ تو اللہ نے تجھے اس سلام کے پہل کرنے پر، اس ضد کے چھوڑنے پر، جو میرے اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ آپ کو چاہیے نا۔ یہ ناراض رہے یا راضی ہو جائے وہ الگ بات ہے، آپ نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے تو اس کے لیے اس سے سلام میں پہل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ باب ما جاء فی مواسات الاخ، بھائی بندی جو اسلامی ہے، جسمانی ہے، خاندانی ہے، جس لحاظ سے بھی اخوت ہے، تو ایک دوسرے کی غم خاری کرنا، مواسات کا معنی ایک دوسرے کی، مسلمان بھائی کی غم خاری کرنا۔ یہ بھائی کا لفظ جو آتا ہے نا، اس میں بہنیں بھی داخل ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کہا نہیں حدیث نے اخ کا لفظ ہے، اخوا کا لفظ تو ہے نہیں، تو اخت کا لفظ بھی یہی بھائی کے اندر داخل ہے بیٹا۔ اس لیے ایک دوسرے کی غم خاری کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اللہ کرے میرا جینا کسی کے لیے ہو۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو جنگل کے درندے بھی جیتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مواسات، غم خاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب تشریف لائے ہجرت فرما کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں، آقا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات، بھائی بندی، بھائی چارہ بنا دیا، درمیان اس حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اور درمیان سعد بن ربیع کے جو انصار صحابہ میں سے تھے۔ فقال لہو، بس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے اس حضرت سعد بن ربیع کے، حلما اقاسمک، نہیں، بس فرمایا حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حلما آ جائیے، اقاسمک مالی نصفین، تقسیم کر دیتا ہوں میں آپ کو اپنا مال آدھوں آدھ۔ کون دیتا ہے آج؟ سکے بھائیوں کو نہیں دیتے، سکی بہنوں کو نہیں دیتے، ماں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں،
وہاں تو کیا ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا تو میرا بھائی ہے، اب میرا آدھا مال تیرا ہے، تقسیم کر دیتا ہوں میں تجھے مالی، اپنا مال نصفین، آدھا آدھا۔ اللہ اکبر، اتنا ایثار۔ ولی امرأتان، اور میری دو بیویاں ہیں، فاطلق احداہما، پس طلاق دے دیتا ہوں میں ایک کو ان دونوں میں سے، فاذا انقضت، پس جب پوری ہو جائے گی اس کی عدتہا، فتزوجہا، پس تو اس سے شادی کر لینا۔ فقال، پس فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیرے اہل اور مال میں برکتیں ڈالے۔ دلونی علی السوق، تو مجھے برات کا ٹھکانہ دے دے اور مجھے بازار کا راستہ بتلا دے، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، میں تیرے مال میں سے، چیزوں میں سے کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے، بس رات کا ٹھکانہ تیرے پاس کروں گا، دن کو بازار میں محنت مزدوری کروں گا، رہنمائی کر دے میری بازار پر۔ فدلوہ، بس رہنمائی کی انہوں نے اس کی علی السوق، بازار پر۔ فما رجع یومئذ، بس نہیں واپس لوٹے وہ اس دن، الا معہ شیء من عقد، مگر اس حال میں اس کے پاس کچھ چیز تھی، عقد، پنیر میں سے، یعنی کھانے پینے کی چیز، پنیر، و سامن، اور گھی تھا، یہ چیزیں آج کی مزدوری میں کما کر کے لائے۔ قد استفضلہ، تحقیق اس نے اللہ کے فضل کے طور پہ ان کو تلاش کیا تھا، حاصل کیا تھا، بس دیکھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، وعلیہ وضر صفرا، کہ اس کے اوپر چادر ہے، کپڑے ہیں پیلے زرد رنگ کے، فرمایا محیم، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تزوجت امرات انصار، میں نے شادی کر لی ایک عورت سے انصار میں سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فما اصدقتہا، کیا حق مہر دیا تو نے اس کو؟ کالا نوات، ان کا ایک گٹھلی، ایک گٹھلی کو نوات کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کو، گٹھلی مطلب ہے گٹھلی کے برابر سونا، مطلب یہ تھا گٹھلی کے برابر۔ کالا حمید، حمید راوی کہتے ہیں وقال فم وزن نوات من ذهب، گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ تو حضور نے فرمایا اولم، ولیمہ کرو، اولم، شادی کی ہے تو پھر ولیمہ کرو، ولو بشات، اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ، بکری اس وقت نا اس علاقے میں سستی تھی، کثرت سے ملتی تھی، تو یہ مطلب تھا کہ معمولی چیز بھی کیوں نہ، آج کل تو مٹن بڑا مہنگا ہے نا، اس وقت وہ مٹن مہنگا نہیں تھا، ہے تو بکری کا ولیمہ، آج کل تھوڑی بکریاں کرتے ہیں، آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا ہوٹلیں ووٹلیں بک ہوتی ہیں، کیا مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، آگے نوات کا لکھا ہے، نوات من ذہب، ایک گٹھلی سونے میں سے، وہ کتنا ہوتی ہے؟ وزن ثلاثۃ دراہم و ثلث، 3 درہم پورے کا وزن اور 1 درہم کی تہائی، یعنی 3.25 درہم کا وزن، 3.25 درہم کا وزن، یہ ایک گٹھلی ہوتی ہے سونے کی، سونے اتنا سونا، یہ اس کا کیا تھا؟ حق مہر تھا، یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شادی کی تھی اس پر۔ آگے اسحاق فرماتے ہیں، اسحاق بن راہویہ مجتہدین میں سے ہیں، فقیہ ہیں، وزن نوات من ذہب، ایک گٹھلی کا وزن سونے میں سے، وزن 5 دراہم، یہ 5 درہموں کا وزن ہے، یہ ان کے نزدیک 5 درہموں کا۔ اخبرنی بذالک اسحاق بن منصور ان احمد بن حنبل و اسحاق، ان دو بندوں سے، احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، اور اسحاق ابن راہویہ یہ دوسرے، ان دو بندوں نے یہ خبر دی ہے کہ ایک گٹھلی سونے کی 5 درہم بنتے ہیں، 5 درہموں کے برابر سونے کا وزن، 5 درہموں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سونا ڈالتے جاؤ، تو 5 درہموں کے وزنوں کے برابر جو سونا ہوگا وہ انہوں نے اپنی بیوی کا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حق مہر مقرر کیا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ نانیاں کہ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مکے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے۔ حضرت سعد بن ربیع کو بھی یہی فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ دے، مزدوری کرتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کتنے امیر صحابی تھے یہ، اللہ نے دولت ایسی ان پر قربان کی تھی، دین کے ساتھ ساتھ، دین سے نہیں، ہاں حضرت فرما رہے تھے اگلے دن کہ صحابہ کے مٹھی میں، ہاتھ میں دولت ہوتی تھی لیکن دل میں نہیں ہوتی تھی، جب بھی دولت دل میں طرف جانے لگی ایسے مٹھی سے پھینکتے تھے، چل تیری ایسی تیسی، ہمارے دل کے قریب بھی نہ، دولت کو دل سے بہر ہاتھ میں رکھتے تھے اور دل میں صرف اللہ کو بساتے تھے، یہ صحابہ کرام۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہ کیفیت ہے مدینہ طیبہ میں شروع کی،
اور جس وقت ان کا وصال ہوا اس وقت ان کی 4 بیویاں نکاح میں موجود تھیں، اللہ سب کو دے۔ 4 بیویاں اس دن ان کے نکاح میں موجود تھیں جب یہ فوت ہوئے، اور ان 4 بیویوں کو صاحب اولاد تھے، ان کی 4 بیویوں کو ان کی پوری جائیداد کا 8واں حصہ ملا۔ پھر 8ویں کو 4 جگہوں پر کیا تو ایک ایک بیوی کو پوری جائیداد کا 32واں حصہ ملا، اور وہ 32واں حصہ جو اس وقت ایک بیوی کو ملا وہ 80,000 سونے کی اشرفیاں یعنی دینار تھے۔ 80,000 دینار ایک بیوی کے ہوئے، 80,000 دوسری کے، 80,000 تیسری کے، 80,000 چوتھی کے۔ یہ تو صرف بیویوں کو جو کل جائیداد کا 8واں ملا، 32واں حصہ ایک ایک کا، اور باقی جو تھی یعنی 7 حصے تو اور تھے اس کے برابر۔ یہ وہ صحابی ہیں جو شروع میں تو فرما رہے ہیں دلونی علی السوق، اور مجھے بازار دکھا دو میں روٹی کما لوں گا۔ تو اللہ نے ایسا رزق حلال کا دروازہ ان پر کھولا تھا۔ اور ان کے دسترخوان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے وسعت کی تو 50 سے کم کبھی مہمان دسترخوان پر نہیں ہوتے تھے، اور جتنے مہمان ہوتے اس میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ تمام مہمانوں کو مکھن اور شہد ضرور پیش کیا جاتا تھا۔ آج اگر ہمارے پاس 10 مہمان بھی آ جائیں تو ہم ان کو شہد نہیں دے سکتے، اور اگر ایک دن دے بھی دیں گے تو دوسرے تیسرے دن کہاں سے؟ ان کے روزانہ کے اتنے مہمان، اور روزانہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ شہد لازمی چلتا تھا دسترخوان پر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جو رزق جو ہے اللہ کا فضل ہو لیکن وہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ باب ما جاء فی الغیبہ۔ اب چونکہ مسلمانوں کی زندگی ہے آپس کی، تو اس میں غیبت زبان جو ہے اس کا گندا بول یہ مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان یہی کہ اچھا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، جس کے پاس بیٹھو دوسرے کی کوئی نہ کوئی خامی بیان کرو، سننے میں بھی چسکے لو اور بولنے میں بھی چسکے لو، زبان بھی پلید کان بھی پلید۔ الغیبت اشد من الزنا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ معاشرہ سارے کا سارا غرق ہوا پڑا ہے، اور پھر سب سے زیادہ دیندار لوگ، کوئی چور غیبت کرے گا چور کی، ڈرائیور غیبت کرے گا ڈرائیور کی، ڈاکٹر غیبت کرے گا ڈاکٹر کی، مولوی پیر غیبت کریں گے مولویوں کی، قاریوں کی، تہجد گزاروں کی، دینداروں کی، الیاذ باللہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اعاذنا اللہ من۔ تو غیبت کے بارے میں، غیبت بہت سخت ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جب یہ پسند نہیں تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت بھی ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ 2 عورتوں روزہ رکھا، شام کو پیاس سے مرتی ہیں، شکایت یا رسول اللہ مرتی ہیں روزہ توڑیں؟ فرمایا نہیں، ان کو کہو قے کریں، جب قے کی تو خون نکلا، فرمایا دیکھا غیبت کی ہے دن کو، اس لیے پیاس بھی زیادہ لگی، اور یہ دیکھو خون کے، یعنی اللہ نے دکھلانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ کوئی گوشت کھایا تو نہیں تھا، لیکن رب کائنات نے ایسا نمونہ دکھانے کے لیے ایسا کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ان چیزوں کا تذکرہ کرے جو اس کو ناپسند ہے، یہ نہیں کہ وہ جھوٹ ہیں، جھوٹ ہے پھر تو بہتان بنتا ہے۔ میرے اندر ایک خامی موجود ہے، میں قصوروار ہوں، لیکن آپ وہ میری خامی اگر میرے سامنے بیان کرتے تب بھی میری شکل گندی ہو جاتی، مجھے ناپسند ہوتا، اب میری عدم موجودگی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں تو وہ غیبت ہے۔ تو اس لیے کہ مجھے اس کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ناپسند ہے، اگرچہ وہ سچ ہے۔ ہاں البتہ بعض صورتیں مستثنا ہیں کہ جب میرے اندر کوئی ایسی گندی عادت ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں اور میرے دھوکے سے بچ جائیں، کہیں نقصان میں نہ پڑیں، تو پھر جائز ہے۔ یا پھر کسی ایسے بندے کو بتاتے ہیں جو میری اصلاح کر سکے، جیسے میرے والدین ہیں، میرے اساتذہ ہیں، ان کو کسی انداز سے آپ بتلاتے ہیں تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکیں، پھر جائز ہے، مقصد صحیح ہے۔ تو فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا تذکرہ کرنا اپنے بھائی کا ایسی چیز کے ساتھ جو ناپسند ہو۔ قال ارائیت ان کان فیما اقول، حضور کو صحابی نے کہا
کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہو اس میں وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہ بول رہا ہوں، واقعی اس کے اندر وہ قصور، وہ عیب، وہ غلطی ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تو پھر بھی غیبت ہوگی۔ تو فقال، فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، اگر ہے اس میں وہ چیز جو تو کہہ رہا ہے، فقد اغتبتا، پھر تو نے غیبت کی، فقد اغتبتہ، پھر تو نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے ما تقول جو تو کہہ رہا ہے، فقد بہتا، پھر تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے تو پھر تو نے اس پر کیا کیا؟ بہتان لگایا۔ آگے بات سمجھ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ باب ما جا فی الحسد، حسد کے بارے میں، جلن اندر سے۔ اچھا، یہ جو نوکری اس کی لگی نا اتنی طرح، یہ اس کی اہل نہیں تھی، اے میرٹ نہیں بنتا تھا اس کا، اے میں دھونس دھاندلی ہوئی ہے، اس کی میں حقدار تھی، ہاں میرا البتہ بات ٹھیک تھی، مجھے اچھی لگتی تھی۔ یہ کوٹھی جس میں یہ رہتے ہیں نا، شکل دیکھیں ذرا ان کی، کیسی گاڑی میں، اللہ تیرا شان، ہم ایسے حسین ہیں، ہمیں موٹر سائیکل مہیا نہیں، اور یہ بد شکل کو دیکھو، کالی کلہوٹی، ایسی قیمتی کروڑوں کی گاڑی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ حسد ہے جو اندر سے جل رہی ہے، اور یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسن کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ حسد ہے کہ ہر جگہ پر یہ سوچنا، اچھا یہ تو اس گاڑی کے حقدار نہیں تھے، یہ تو اس نعمت کے حقدار نہیں تھے، یہ نعمت ان کے مناسب تو نہیں تھی، یہ تو میرے حق میں تھی، ہاں میرے لیے مناسب تھی۔ تو گویا دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا ہے، اور اگر دوسرے سے زوال، اللہ ان کو مبارک کرے، اللہ ان کو اور دے، لیکن میرے رب جیسے تو نے ان کو دیا ہے، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے ہمسائے کو، میرے رشتہ دار کو، یا اللہ ان کو اور زیادہ دے، لیکن تیرے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، مجھے بھی دے دے۔ تیرے خزانے میں کچھ تھوڑ تو یہ نہیں تو تیرے خزانے میں یہی کوٹھی تھی، یہی کار تھی، یہی بنگلہ تھا اور نہیں ہے، یہی تنخواہ تھی، یہی عہدہ تھا، اور بھی تیرے خزانے تو لامحدود ہیں، ان کو مبارک کر، ان کو اور اضافہ کر، ان کو اور اچھی، ان کو نصیب کر، لیکن مجھے بھی عطا فرما۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن وہ صورت کہ اس سے زوال نعمت ہو اور اس کو نعمت کا حقدار نہ سمجھا جائے اور اپنے لیے اسی نعمت کی تمنا کی جائے، تو اصل میں یہ اللہ کے فیصلے پر نکیر ہے، یہ گویا خدا کے فیصلے پر اعتراض کر، اچھا اس کو جو خدا نے دیا غلط کیا، الیاذ باللہ۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا حسد کے متعلق۔ یہاں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقاتو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ولا تدابرو، ایک دوسرے کو پشت نہ دو، ولا یعنی ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ہاں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، ختم، کیا کرو؟ دل کو صاف کر دو، دل کو آئینہ بنا دو۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، اور نہیں حلال واسطے کسی مسلمان کے یہ کہ چھوڑ دے بول چال اپنے بھائی سے 3 دن سے اوپر، ہیں مشہور حدیث نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی ترمذی شریف میں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر سواری پر سوار ہیں، تو حضور فرماتے ہیں یا بنی انس، یا بنی انس، جو 3 دفعہ متوجہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان من سنتی، ان من سنتی، میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ تو اپنے دل کو صاف کر لے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دل کیا ہو؟ سینہ بے کینہ، سینہ بے کینہ، کسی کے بارے میں بھی قطری ذرہ بھی کھوٹ نہ ہو، بالکل دل کیا ہو؟ صاف شفاف ہو، دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہو، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھا جائے۔ یہ بات کیا ہے؟ سینہ بے کینہ۔ یہ ساری نیکیوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آپ تھوڑی نیکی کریں لیکن آپ کا دل اگر صاف ہے تو آپ کی نیکی پہاڑ ہے، اور اگر آپ پہاڑوں کے برابر نیکی کریں لیکن آپ کا دل دوسرے مسلمانوں کے بارے میں صاف نہیں ہے تو آپ کی وہ نیکی رائی کا دانہ بن جائے گی۔ اس لیے یہ سب سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم الشان سنت یہ ہے کہ سینہ بے کینہ ہو۔ اسی کو فرما رہے ہیں اللہ۔ اگر روایت ہے حضرت ابن شہاب زہری عن مسلم عن ابی ہے، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسد، نہیں ہے جائز حسد مگر دو چیزوں میں، الا فی اثنتین۔ یہ بھی حسد سے مراد یہاں علماء نے فرمایا غیبتہ ہے، رشک ہے، رشک کرنا، ورنہ حسد جو وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ دو آدمی پر تم رشک کر، رشک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت ان کے پاس بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو فرما اللہ فی سنت، مگر دو آدمیوں کے بارے میں۔ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا، ایسا آدمی جو دیا اللہ نے اس کو رزق حلال، فہو ینفق منہ، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ نمبر دو، اس پر رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے اپنے فضل سے رزق حلال دے تاکہ ہم بھی تیری مخلوق پر یوں 24 گھنٹے خرچ کریں۔ تو یہ غیبتہ ہے۔ اور دوسرا، رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ بندہ جس کو دیا اللہ نے قرآن کا علم، فہو یقوم بہ، بس وہ اسی قرآن کے علم کے ساتھ قائم ہے، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی، یعنی اپنے رات دن کے اوقات قرآن مجید کے مطابق علم دین کی روشنی میں گزار رہا ہے۔ تو یہ دونوں شخص قابل رشک ہیں، ان کی جیسے ہونے کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگلی روایت، اگلا باب ہے باب ما جاء فی التباغض، یعنی ایک دوسرے سے بغض، دلی طور پر ایک دوسرے کی ناپسندیدگی، یہ بغض ہوتا ہے۔ وہ اس کو ناپسند کرے، وہ اس کو ناپسند کرے، تو یہ انتہائی گندی بیماری ہے دل کے لیے، اور یہ وہ بیماری ہے جو انسان کے نیک اعمال کو بے وزن کر دیتی ہے اور معاشرے کے اندر سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ معاشرے کے اندر جو انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جب دلوں میں بگاڑ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے لیے مفید ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے انسان مضر بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک شیطان تحقیق مایوس ہو چکا، قد یائسا، قد آئسا، تحقیق بے شک، ان شیطان قد آئسا، پکی بات ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے، ان یعبدہ المصلون، کہ نمازی لوگ، مسلمان لوگ اب خدا کو چھوڑ کے شیطان کے پجاری بن جائیں، اس بات سے اب شیطان مایوس ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اب اس طرح سے قتل نہیں کریں گے، ہاں، ولیکن فی التحریش، لیکن وہ ان کے اندر آپس میں بغض پیدا کرتا رہتا ہے، بینہم، کہ چلو یوں تو نہیں کر سکتا، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، تلاوتیں بھی کرتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دلوں کے اندر بغض بھی رکھیں، تو پھر اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شیطان اب یہ کرتا ہے کہ ان کو فتنوں پر، جنگوں پر، لڑائیوں پر، آپس کے اندر ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ باب ما جاء فی اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کی جہاں کہیں آپس میں پھوٹ دیکھو، آپس میں ناراضگی دیکھو، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ باپ بیٹا ہوں، چاہے وہ ماں بیٹی ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ ہو، جہاں بھی دیکھو کہ دو مسلمانوں کے آپس میں معاملات ٹھیک نہیں، تو تیسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اندر صلح کے لیے سر جوڑ کے، سر دھڑ کی بازی لگا کے، ساری صلاحیتیں اپنی بروئے کار لاتے ہوئے ان کے اندر صلح کی کوشش کریں۔ یہ دوسرے مسلمانوں کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنی وسائل کی حد تک کوشش کرنا۔ باب ما جاء، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا، فی اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کی آپس میں صلح کرانے کے بارے میں۔ اس میں روایت حضرت اسماء بنت یزید کی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحل الکذب، جھوٹ جائز نہیں ہے، جھوٹ حلال نہیں ہے، خلاف واقع بات، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقع بات حلال اور جائز نہیں، ہاں، الا فی ثلاث،
مگر 3 موقع ایسے ہیں کہ اگر بندے کو خلاف واقع بات بھی کہنی پڑے تو وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا، اور جھوٹ پر جو نحوست ہے، جو گناہ ہے، وہ اس کو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، یحدث الرجل امرأتہ لیرضیہا، آدمی اپنی بیوی سے ایسی بات کرے تاکہ وہ اس سے راضی رہے، خوش رہے، پسند کرے، اور آپس میں پھوٹ نہ پڑے، شیطان کو موقع نہ ملے، تو اس کے لیے بھی جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تو ہے خود خامد بیوی سے ایسی بات کرے۔ اور دوسرا یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی تیسرا آدمی مرد سے بات کرے تاکہ وہ عورت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اور بیوی سے ایسی بات کرے تاکہ وہ اپنے خامد کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ ان دونوں کو قریب کرنے کے لیے، ان دونوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر خلاف واقع بات بھی کوئی تیسرا بندہ کر دیتا ہے، مثلا خامند کو کہتا ہے تیری بیوی جو تیری بڑی تعریفیں کرتی ہے، وہ تو تیرے پیچھے دیوانی ہے، اس کے دل میں جو تیرے بارے میں کوئی بات ہی نہیں، اللہ کا بندہ تو خواہ سے لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کی بیوی کو جا کے کہے تیرا خامند تو تیرے پیچھے دیوانہ ہے، وہ تو تیری ہی بس ہر وقت تعریفیں کرتا ہے، وہ تو تیرے بارے میں بالکل غلط ذہن نہیں رکھتا، حالانکہ اس نے نہ بھی کہا ہو اس طرح کی باتیں، یہ خود اس طرح دونوں کو اپنی جگہ پر کہے تاکہ یہ آپس میں قریب ہوں، اور شیطان نے جو آپس میں غلط فہمیاں ڈالی ہیں وہ ختم ہوں، تو ایسا کرنے والا یہ بندہ جھوٹ میں نہیں لکھا جائے گا۔ بیان کرے آدمی اپنی بیوی سے تو پسند کرے اس کو، والکذب فی الحرب، اسی طریقے سے کافروں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں اگر کوئی بندہ خلاف واقع بات کرتا ہے کافر سے تو یہ بھی جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ والکذب لیصلح، اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اصلاح کرے، صلح کرے درمیان لوگوں کے، تو تب بھی وہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جس میں اگر نیت بندے کی اصلاح کی ہے، نیت بندے کی ٹھیک ہے، اور بظاہر ظاہری طور پر خلاف واقع بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے، پھر بھی یہ جھوٹوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا، اور جھوٹ والی نحوست اس پر نہیں پڑے گی۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، لیس بالقاذب، نہیں ہے جھوٹا وہ بندہ، من اصلح بین الناس، جو صلح کرواتا ہے لوگوں کے درمیان، اور صلح کے لیے پھر دونوں فریقوں کو، ادھر والے فریق کو اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتا ہے، ادھر والے کو اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ انہوں نے ایک دوسرے کہی نہیں ہوتی، یہ خود اپنی طرف سے کہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یوں اچھے نظریات، اچھے خیالات، اچھے ذہن رکھتے ہیں، تو اس میں فرمایا اس کو وہ جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ فقال خیرا، اور وہ صلح کرانے کے لیے خیر بولتا ہے، او نما خیرا، یا خیر کو بڑھاتا ہے، تو اس کے لیے اگر خلاف واقع بات بھی اس کو کہنی پڑے تو اس میں جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ باب ما جاء فی الخیانت والغش، مسلمان خیانت کرے، چاہے وہ خیانت مال کی ہو، چاہے وہ خیانت بات کی ہو، چاہے وہ خیانت حال کی ہو۔ یاد رکھیے ہم لوگوں نے خیانت صرف مال کو سمجھا ہوا ہے کہ بس کسی کا روپیہ پیسہ دبا لیا تو خیانت ہے، حالانکہ خیانت قول کی بھی ہوتی ہے اور خیانت حال کی بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، المجالس بالامانہ، کہ جس مجلس میں تم بیٹھے ہو وہ مجلس تمہارے لیے امانت ہے، یعنی اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی امانت ہے، اور اس مجلس میں کسی مجلس والے کی اٹھتے بیٹھتے جو کوئی حالت ہوئی وہ حالت بھی امانت ہے۔ آپ نے نہ وہ حالت کسی اور جگہ پر نقل کرنی ہے، نہ وہ بات کسی جگہ پر نقل کرنی ہے جس میں مناسب نہ ہو، بلکہ اس میں پتہ ہو کہ کوئی فتنہ پیدا ہوگا، یا مسلمان جو وہاں مجلس میں موجود تھے ان کو اس بات کا آگے پھیلانا اچھا نہیں لگے گا، پسند نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہے، یا اس حالت کا کہ فلاں بیٹھا تھا اس کو یوں چھینک آ گئی، فلاں بیٹھا تھا اس نے یوں جمائی لی، فلاں بیٹھا تھا اس نے یوں کیا، فلاں کئی مجلس میں حالتیں بندے کی ہو جاتی ہیں، تو مجلس کی حالت بھی امانت ہے، اور مجلس کی بات بھی امانت ہے، اور مال کی امانت تو ہوتی ہی امانت ہے۔ اسی طریقے سے والغش، کھوٹ، ملاوٹ، یہ مسلمان کے زیبانی حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ مسلمان خائن نہیں ہو سکتا، مسلمان ملاوٹ والا نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں گندی صفتیں، یہ کیا ہے، صفتیں جو ہیں خیانت اور غش،
ملاوٹ کھوٹ، ان دونوں کی مذمت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ باب قائم کیا۔ اس میں روایت حضرت